لکھنے والا کون ہے؟ اسی طرح جب کہنے والا اپنی ذات پہ محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زبان پہ اور اس کے کلام میں تاثیر پیدا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح تحریر کرنے والا، اس نے اپنی ذات پر محنت کی ہوئی ہو اور اس نے اللہ سے تعلق بنایا ہو، تو اس کی تحریر میں بھی اثر ہوتا ہے، نور ہوتا ہے، کلام میں بھی اثر ہوتا ہے، تحریر میں بھی اثر ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن حدیث کی تشریح میں ایسے لوگوں کی تشریح جن کی اپنی زندگیاں قرآن کے مطابق ڈھلی ہوئی ہوتی ہیں، پھر ان کے الفاظ اور تحریر کے اندر بھی نور ہوتا ہے، اس میں بھی نور ہوتا ہے۔ جو ہم صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگیاں پڑھتے ہیں یا اہل اللہ کی زندگیاں پڑھتے ہیں یا ان کے ملفوظات بیان کیے جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ والے ہوتے ہیں، ان کے الفاظ میں حکمت ہے، ان کی تحریر میں نور ہے، ان کے الفاظ میں حکمت ہے، ان کی تحریر میں نور ہے، ان کی دعوت میں نور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا اللہ سے تعلق ہے، اس سے پھر تربیت ہوتی ہے۔ تو فرمانے لگے کہ شہرت سے دینی اور دنیاوی دونوں طرح کا ضرر ہوتا ہے۔ شہرت سے دینی نقصان بھی ہوتا ہے، دنیاوی نقصان بھی ہوتا ہے، مگر یہ وہ شہرت ہے جو آدمی اپنے اختیار سے طلب سے حاصل کرے، اور جو شہرت غیر اختیاری ہو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ایک طرف یہ کہ اپنی طرف سے آدمی جتن کر رہا ہے کہ بس مشہور ہو جاؤ، لوگوں میں پاپولر ہو جاؤ، یہ جو شہرت ہے اس سے دنیاوی کا بھی نقصان ہوگا، دین کا بھی نقصان ہوگا۔ اور ایک شہرت وہ ہے اور ایک وہ محبت ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے آتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں آ جاتی ہے، وہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس نے کوئی ایسی تدبیریں اختیار نہیں کی، ایسے طور طریقے اختیار نہیں کیے لوگوں کے ورنہ شہرت ہو جائے، لوگوں میں بہت مشہور ہو جاؤ، کوئی ایسا طریقہ نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی اور اس کے تقوی کی برکت سے لوگوں کے دلوں میں اس کا احترام، اس کی محبت، عقیدت ڈال دی، یہ شہرت نعمت ہے۔ اب بتائیے لائکس بڑھانے کے لیے کون سے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں؟ ہاں، تو غیر اختیاری شہرت تو مبارک ہے، نعمت ہے، لیکن شہرت طلب کی جائے، شہرت حاصل کرنے کے لیے نئے سے نئے انداز اختیار کی جائیں، فرمایا اس سے دین کا بھی نقصان ہوگا، دنیا کا بھی نقصان ہوگا، یہ نقصان ہوگا۔ اب یہ حکمت کی بات ہے، زندگی بھر کا تجربہ ہے بزرگوں کا، قرآن حدیث کی نور کی سے حاصل کی ہوئی یہ حکمت ہے۔ اب یہ سیکھنے کی چیز ہوتی ہے، یہ چیزیں خشک تحریروں سے نہیں آتی، یہ حکمت، یہ طرز عمل بھی اس میں بھی حکمت ہے، یہ تحریر بھی حکمت کہ یہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے دنیا میں جو بھی شہرت کے پیچھے لگتا ہے اسی درجے کا بدنام بھی ہوتا ہے، اسی درجے کا بدنام بھی ہوتا ہے، ضرور آج نہیں تو کل۔ اور ایک یہ ہے کہ اللہ تعالی اس کی نیکی کی وجہ سے، اس کی پرہیزگاری کی وجہ سے، اس کی تقوی کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے، عقیدت ڈال دے، احترام ڈال دے، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ اور یہ انعام ایسا ہے کہ بڑا پائیدار ہوتا ہے، پائیدار اتنا ہوتا ہے کہ آدمی دنیا سے چلا بھی جائے تب بھی لوگ اس کو اپنی دعاؤں میں، اپنے اچھے تذکروں میں یاد کرتے ہیں۔
کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. اللہ تعالی ہمیشہ ہے تو پھر اس کی تعریف بھی ہمیشہ رہتی ہے. اللہ کے نیک بندے صدیاں ہو گئی, گزر گئی, لیکن آج بھی ہم ان کا عزت سے نام لیتے ہیں, احترام سے نام لیتے ہیں. آپ دیکھیں گے ٹی وی کی اسکرینوں پہ لوگ بڑے مشہور ہوتے ہیں, لیکن جب مرتے ہیں تو ان کے جنازوں میں لوگ ہی نہیں ہوتے. ان کے جنازوں میں لوگ ہی نہیں ہوتے. اور دیکھو تو ایسا لگتا ہے پورے پاکستان میں یہی مشہور آدمی ہے. ٹھیک ہے, اور کچھ عرصے کے بعد لوگوں نے پوچھتے, زبان میں جب بھی تذکرے ہوتے تو اچھے نہیں ہوتے. وہ کوئی زندگی کے اچھے نشانات نہیں چھوڑ کے گئے ہوتے. تو ایک ہے شہرت جو اختیاری اور مختلف تدابیر سے حاصل کی جائے, اس سے دین کا بھی نقصان ہے, دنیا کا بھی نقصان. اور ایک شہرت ہے, محبت ہے جو غیر اختیاری ہے, غیر اختیاری ہے. اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈال دیتا ہے محبت, عقیدت. یہ اللہ کی نعمت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. آپ فرمانے لگے شہرت سے دینی اور دنیاوی دونوں طرح کا ضرر ہوتا ہے, مگر یہ وہ شہرت ہے جو اختیار اور طلب سے حاصل ہو. ابھی خود لکھوا رہا ہوتا ہے حضرت علامہ فلاں فلاں پیر طریقت, اہتمام سے. ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ کہ لوگ محبت میں لکھ دیں اور اس کی بھی چاہت نہ ہو. ٹھیک ہے نا. اور یہ کہ نہ لکھیں گے تو ناراض ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو طلب جو پیدا کی جا رہی ہے نقصان ہے, دین کا نقصان ہے. سب سے بڑا مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے, سب سے بڑا مرض وہ ہے حب جاہ. فرمایا یہ ایسا روگ ہے کہ بھوکا بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ میں آئے اتنی بربادی نہیں لاتا جتنا یہ جذبہ کہ میں سب سے نمایاں ہو جاؤں, میری شہرت ہو جائے. جتنا آدمی کا یہ جذبہ دین کو برباد کرتا. اسے کہتے ہیں حب جا. دو ہی مرض ہے, یا حب مال یا حب جا. ٹھیک ہے نا. یہ آدمی کا دین برباد کر دیتا. ٹھیک ہے. پھر جہاں حب جا ہے وہیں اس کا دین ہے. جیسے جہاں مال ہے وہاں اس کا دین ہے. یعنی اس کا مال, اس کا دین اس کے مال کے تابع, اس کا دین اس کی شہرت کے تابع. جس چیز سے شہرت ملے گی وہی طریقہ اختیار کرے گا دین کے, اس کو دین کا نام لے دے گا. تو یہ روگ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حب جا بڑا روگ. اور یہ حب مال سے بھی زیادہ خطرناک ہے, اس لیے کہ حب مال کا جو جذبہ ہے وہ تو نظر آتا ہے. حب جاہ کا جذبہ نظر نہیں آتا, یہ اندر ہوتا ہے, یہ نظر بھی نہیں آتا. لیکن دین اس کی وجہ سے چوپٹ ہو جاتا. ایک وقت آتا ہے آدمی کو مال کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ مال لگا رہا ہوتا ہے اپنے پروٹوکول کے لیے, وہ مال لگا رہا ہوتا ہے اپنی شہرت کے لیے, وہ مال لگا رہا ہوتا ہے اپنے نام و نمود کے لیے. وہ اتنا خطرناک مرض ہے. قرآن کی ایک آیت ہے تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض. ہم نے آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو دنیا میں بڑائی نہیں چاہتے. تلک الدار الآخرہ, یہ آخرت کا گھر, نجعلها للذین, یہ ہم نے بنایا ہے ان لوگوں کے لیے لا یریدون علوا فی الارض, جو دنیا میں بڑائی نہیں چاہتے. اے اللہ ہمیں تو آپ کے ہاں قبولیت چاہیے, ہمیں تو بس آپ کی رضا چاہیے. دنیا کچھ بھی کہتی رہے, زمانہ کچھ بھی ہمیں کہتا رہے, ہمیں تو بس پرواہ ہے تو آپ کی ذات کی ہے.
دنیا میں بڑائی نہیں چاہتا. ہاں اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت احترام دے دے اس ذات کی نعمت ہے, لیکن اللہ کرے میری چاہت نہ ہو, اللہ کرے میری چاہت نہ ہو, ہے بڑا مشکل چیز یہ ہے, یہ بہت مشکل چیز. مال کی محبت تو علاج کرنے سے نکل ہی جاتی ہے, لیکن یہ جاہ کی محبت آسانی سے نہیں نکلتی. لیکن دین اس سے خراب ہوتا ہے. فرمایا کثرت گناہ سے دل کی حس خراب ہو جاتی ہے. آنکھوں سے آنکھوں کے اندر بھی اللہ نے ایک زندگی رکھی ہے نا. آپ چھوئیں گے تو آپ کو چیز گرم لگے گی, ٹھنڈی لگے گی, ایسا ہی ہوتا ہے. ہاتھوں سے آپ کو پتہ چل جائے گا چیز نرم ہے سخت ہے, اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے. اللہ رب العزت نے ناک میں صلاحیت رکھتی ہے, خوشبو ہے بدبو ہے. زبان کے اندر بھی اللہ نے حس رکھی ہے نا, میٹھی ہے کڑوی ہے. کان کے اندر بھی اللہ نے آواز رکھی ہے نا صلاحیت کہ اس کی آواز میں تلخی ہے, نرمی ہے, تیز ہے, آہستہ ہے, بتاتا ہے نا. ایسی دل کے اندر بھی زندگی ہے, اس کے اندر بھی ایک حس ہے. فرمایا گناہوں کی وجہ سے یہ حس خراب ہو جاتی ہے, اور حس خراب ہونے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اسے گناہوں کی ظلمت کا احساس نہیں ہوتا. گناہوں کی ظلمت کا احساس نہیں ہوتا. گناہوں کی ظلمت کا احساس نہیں ہوتا. یہ حس خراب ہو گئی. جیسے کہ آدمی خوبصورت کاٹن پہنا ہوا ہو, صاف ستھرا, تو ایک داغ بھی لگے گا, داغ لگ گیا فوراً چبھے گا نا. اور اگر پوری قمیض ہی گندگیوں سے بھر ہوئی ہو, ایک داغ اور لگ جائے, بتائیے چبھے گا؟ تو جب یہ دل گناہوں کی سیاہیوں سے بھرا ہوا ہو, کوئی اور نقطہ سیاہی کا لگ بھی جائے, احساس نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ مجھے صاف دل نصیب فرما دے, پھر ذرا سا بھی ایک نقطہ بھی گناہ کی ظلمت کا آئے گا تو چبھے گا, جب تک کہ اسے صاف نہ کر لے چین نہیں آئے گا. کثرت گناہ سے دل کی حس خراب ہو جاتی ہے. گناہ کی پریشانی اور ظلمت کا احساس نہیں رہتا. فرمایا اپنے گنہگار بھائیوں سے ملو مگر ان کو سمجھاؤ, یعنی ملنے کا حق بھی ادا کرو تو ملو. اگر اپنے گنہگار دوستوں سے ملتے ہو اور اپنے گنہگار بھائیوں سے ملتے ہو تو ملو, لیکن اس کا حق بھی ادا کرو, اس دوستی کا حق بھی ادا کرو, اور اس ملنے کا حق بھی ادا کرو کہ کسی بھی طریقے سے, کسی بھی تدبیر سے, کسی بھی حکمت سے انہیں ان گناہوں سے دور کرو, ورنہ یہ ملنا بیکار, بلکہ بس اوقات یہ ملنا وبال, بلکہ اوقات یہ ملنا آپ کے لیے نحوست. ٹھیک ہے, لیکن آپ ملے ہیں اور آپ اس ملنے کا حق بھی ادا کرتے ہیں. گناہگار دوستوں سے, گناہگار مسلمانوں سے حق بھی ادا کرتے ہیں کہ حکمت سے, طریقے سے, خیرخواہی سے, محبت سے انہیں آپ اس برائی سے دور کرنے کی تدبیر اور کوشش بھی کرتے ہیں. یہ ضرور کرو, ٹھیک ہے, ورنہ وہ ملنا آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا. قرآن مجید میں ذکر فرمایا کہ وہ ملنا نقصان دہ. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. کہ ان لوگوں میں یہ خرابی تھی کہ یہ اپنے دوستوں سے ملتے تھے جو گنہگار تھے, اور انہیں اس برائی سے نہیں روکتے تھے,
تو اللہ رب العزت نے جیسے انہیں اپنی رحمت سے محروم کر رکھا تھا، انہیں بھی اپنی رحمت سے محروم کر دی. گناہ سے نفرت تو ہو، گناہگاروں سے نفرت نہ ہو. گناہ سے نفرت تو ہو، اس مسلمان سے نفرت نہ ہو. لیکن دیکھیے نا، اگر مریض مرض میں مبتلا ہو، آپ کی یہ چاہت تو ہوتی ہے کہ یہ مرض مجھے نہ لگے، لیکن کیا خیال ہے آپ مریض سے نفرت کرتے ہیں؟ مریض سے تو کوئی باپ نفرت نہیں کرتا، کوئی ماں نفرت نہیں کرتی، کوئی بھائی نفرت نہیں کرتا، کوئی دوست نفرت نہیں کرتا. ہاں یہ دعا ضرور کرتا، اللہ اس مرض سے مجھے بچائے. یہ کرتا ہے نا بھائی. تو یہ ضرور ہو. اب اس مریض کا آپ کیسے حق ادا کر سکتے ہیں یہ ضروری ہے، ورنہ اس مرض کے جراثیم آپ کو لگ جائیں گے. آہستہ آہستہ اگر آپ نے یہ حق ادا نہیں کیا تو اس گناہ کے مرض کے جراثیم آپ کو لگ جائیں گے. ٹھیک ہے؟ اور پھر ہم بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے. یہ بہت ضروری ہے. بس اوقات آدمی نیکی کی طرف آتا ہے لیکن اپنے برے دوستوں کو نہیں چھوڑتا، گناہگار دوستوں کو نہیں چھوڑتا، اس خیال سے کہ یار چھوڑوں گا تو پھر مزہ کیا آئے گا. تو ضرور ملیں، ان سے ملیں، ان سے دوستی کریں، لیکن اس دوستی اور ملنے کا حق ضرور ادا کریں، ورنہ اس کا نقصان ہو جائے گا. ورنہ اس کا نقصان ہو جائے گا. بجائے اس کے ہاں کہ آپ ان سے ملتے، انہیں فائدہ ہوتا، آپ بھی اپنے فائدے سے محروم ہو گئے. البتہ ہم یہ کہتے ہیں، ایک بات اہم بتاتے ہیں کہ اگر آپ کی روشنی سے دوسروں کو فائدہ ہوگا، جیسے پنکھے کی ہوا سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، لائٹ چلائیں تو اس کی روشنی سے آپ کو فائدہ ہوگا، لیکن یوں ہی تو فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے کہ اس کا رابطہ پاور ہاؤس سے، تب اس لائٹ کا فائدہ آپ کو ہو رہا ہے. اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گنہگار دوستوں سے آپ کو فائدہ ہو تو آپ کو بھی مستقل پاور ہاؤس سے رابطہ رکھنا پڑے گا، ورنہ آپ کی اپنی روشنی ختم ہو جائے گی. ورنہ خود آپ کی اپنی روشنی ختم ہو جائے گی. آپ کو دین کے ماحول سے مضبوط تعلق رکھنا ہوگا. اگر یہ تعلق نہ ہوا تو آپ کی اپنی روشنی ختم. لائٹ تو لگی ہوئی ہے، دیکھنے میں تو لائٹ ہے، لیکن اس کی تار نہیں جڑی ہوئی، بتائیے روشنی آئے گی؟ تو بظاہر میری داڑھی، میری ٹوپی، میری پگڑی، لیکن دین کے ماحول سے میرا تعلق نہیں ہے، تو میری اپنی روشنی نہیں، دوسروں کا روشنی ملے گی. وہ تو دین کے ماحول سے تعلق ہوگا، وہاں سے روشنی مل رہی ہوگی تو آگے لوگوں کو بھی میری ذات سے فائدہ ہوگا. یہ دین سے تعلق ضروری، دین کے ماحول سے تعلق ضروری، اس سے نفع ہوتا ہے. فرمایا معصیت سے بچنے کا طریقہ یہ کہ اول ہمت خود کرے اور اس کے ساتھ خدا تعالیٰ سے ہمت طلب کرے اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے دعا بھی کرائے. انشاءاللہ گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہمت ہوگی. سب سے پہلے خود ہمت کرے اور اللہ تعالیٰ سے ہمت مانگی بھی، اماں سے بھی دعا کروائے، ابا سے بھی دعا کروائے، نیک لوگوں سے بھی دعا کروائے. بھائی میرے لیے دعا کر، اللہ مجھے ہمت دے، مجھے توفیق دے دے. صاحب و کامیابی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں، کامیابی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں، ایک اپنی ہمت، ایک اپنی ہمت، اور دوسری چیز ہے دعا.
ان دو پہیوں سے انشاءاللہ گاڑی اپنی منزل تک پہنچ جائے گی. ہمت بھی کرنی ہوگی، دعا کرنی بھی ہوگی، کرانی بھی ہوگی، کام بن جائے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی گناہوں سے پاک ہو جائے پھر یہ دونوں چیزیں کرنی ہوں. ہمت ضرور کرنی ہے بھائی، بغیر ہمت کے تو ایک گھونٹ پانی کا بھی گلے میں نہیں جاتا، ایک لقمہ بھی نہیں جاتا. تو 20 سال سے، 30 سال سے، 10 سال سے جس گناہ میں مبتلا ہوں عادت ہو چکی ہے، وہ بغیر ہمت ہی کیسے چھوٹے گی؟ ہمت تو کرنی ہو. اب ہماری ہمت بھی کیا ہمت ہے بھائی؟ تو اللہ تعالیٰ سے تو مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں ہمت نصیب فرما دے. دعائیں تو کرا سکتے ہیں، جیسے ہم دعا کرا تھا، دعا کریں فلاں بیمار ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دعا کر لیں. تو بھائی گناہ بھی تو ایک بیماری ہے، اس کی بھی دعا کرا کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بھی پرہیز نصیب فرما دے، اس سے بھی مجھے تقوی نصیب فرما دے، اس کی بھی دعا کروا دے. تو ہمت اور دعا سے گناہوں سے بچنا آسان ہو. فرمایا جس قدر نافرمانی ہو جاتی ہے حق تعالیٰ سبحانہ سے بندے کا تعلق کٹتا چلا جاتا ہے. اور اس دوسرے کا ضرر کا تقاضا یہ ہے اگر گناہوں پر عقوبت اور سزا کا اندیشہ نہ بھی ہو تب بھی گناہ نہ کرنی چاہیے. یعنی گناہ کا اگر اور کوئی نقصان نظر نہ بھی آئے تو کیا یہ نقصان کم ہے کہ آپ سے اللہ کا تعلق ختم ہو جاتا ہے؟ کوئی آپ کا بہت دلی جگری دوست ہو اور وہ آپ سے دور ہو جائے تو بتائیے اس کو آپ نقصان سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے؟ اور اللہ تعالیٰ آپ سے دور ہو جائے، اگر آپ کو کوئی گناہ سزا نظر نہ بھی آئے تو یہ سزا کم ہے. یہ بہت بڑی سزا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا تعلق کمزور ہو جاتا ہے. فرمایا مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو لوگ علماء دین کی توہین اور ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں قبر میں ان کا منہ قبلے سے پھر جاتا ہے. فرمایا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو لوگ علماء دین کی توہین اور ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں قبر میں ان کا منہ قبلے سے پھر جاتا ہے. اور یہ بھی فرمایا جس کا جی چاہے جا کے دیکھ لے. اس بات پہ حضرت کو اتنا یقین تھا، فرمایا کوئی ایسا آدمی جو تمہاری زندگی میں گزرا ہو جا کے قبر میں دیکھ لو، اس کا منہ قبلے کی طرف نہیں ہو. عوام الناس دین کس سے سیکھے گی؟ قرآن حدیث سے نہیں سیکھ سکتے. جس طریقے سے ایک مریض اپنا علاج خود نہیں کر سکتا، ایک عام آدمی اپنا گھر خود نہیں بنا سکتا، چاہے وہ انگریزی جانتا بھی ہو تب بھی وہ نسخے دے کر اپنی اماں کا علاج نہیں کرے گا. چاہے وہ عربی جانتا بھی ہو تب بھی وہ قرآن حدیث سے خود علاج نہیں کرے گا. ظاہر ہے آپ اس ڈاکٹر پہ اعتماد نہیں کرتے جس نے کبھی پریکٹیکل نہ کیا ہو، کسی کی صحبت میں نہ رہا ہو، ڈاکٹری پڑھی بھی ہو اور کسی کی نگرانی کے اندر کام بھی کیا ہو، پریکٹیکل کیا ہو، اس پر آپ اعتماد کرتے. کون ایسا ہے آج عوام میں جو براہ راست قرآن کا عربی میں مطالعہ کرے؟ ظاہر ہے کسی عالم نے ترجمہ کیا ہوگا نا بھائی. کون ایسا ہے جو براہ راست عربی زبان میں احادیث سے دین کا علم سیکھے اور فہم حاصل کرے؟ ظاہر ہے کسی نے ترجمہ ہی کیا ہوگا نا بھائی، کسی نے اس کی تشریح کی ہوگی نا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے
عالم ربانی حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت میں دنیا میں زندگی گزارتا ہے، وارث ہے، وارث. جیسے امت کا تعلق اللہ تک پہنچنے کا تعلق نبی سے ہے، نبی کے بغیر نہیں، ایسی عوام کا تعلق اور دین کا تعلق علماء کی وابستے سے. اگر خدا نخواستہ دلوں سے اہل علم کا اعتماد احترام ختم ہو گیا تو بتائیے ان کی اولادیں، ان کی نسلیں دین کیسے سیکھیں گی؟ انٹرنیٹ سے، فیس بک سے، گوگل سے کس سے دین سیکھیں گے؟ دین چوپٹ ہو جائے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لحوم العلماء مسمومہ، علماء کا گوشت بڑا زہریلا ہوتا ہے. یعنی جس طریقے سے زہریلے گوشت کھانے سے آدمی کی جان چلی جاتی ہے، ایسی علماء کی غیبت کرنے سے آدمی کا ایمان چلا جاتا ہے. ان کا گوشت بڑا زہریلا ہے، یعنی ان کی غیبت کرنے سے گوشت کھانا ہے، ایمان چلا جاتا ہے. اس لیے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو لوگ علماء دین کی توہین اور ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، قبر میں ان کا منہ قبلے سے پھر جاتا ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ جس کا جی چاہے دیکھ لے. فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو جو تہجد کی عادی ہے وقت پر جگا کر اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف دیتے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو جو تہجد کے عادی ہیں وقت پر جگا کر اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف دیتے ہیں. اس لیے بجائے ناز کے نیاز اور شکر کرنا چاہیے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے دے تو اس پہ ناز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نیاز مند ہونا چاہیے، شکر گزار ہونا چاہیے. اس کی وجہ سے عجب نہیں آنی چاہیے، بڑائی نہیں آنی چاہیے، بلکہ شکر گزاری ہونی چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ کسی نیکی کی توفیق دے رہے ہیں بس اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس کی کرم نوازی ہے، بس اس کا فضل ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں. تو یہ شکر گزاری کی کیفیت ہو، نیاز مندی کی کیفیت ہو، ناز نہ ہو کہ میں تو روز اٹھتا ہوں. ادمیاں وہ نہ اٹھائے تو کیسے اٹھو گے؟ تو اس کی مہربانی اٹھا دیتے ہیں وہ ذات. فرمایا تہجد کی توفیق پر ناز نہ کرو بلکہ نیاز مند اور شکر گزار رہو. اس لیے آدمی جب عبادت کی اسے توفیق ملے اور دل سے اللہ کا شکر ادا کرے تو اس بات کی امید ہے، بلکہ اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے آئندہ بھی عبادت کی توفیق دیتے رہے، بلکہ ان عبادات میں اور ترقی دیتے رہے. شکر کیا کرو. اگر اللہ تعالیٰ کسی نیکی کی توفیق دے دے تو آدمی شکر بجا لائے اور اللہ تعالیٰ کا نیاز مند ہو کہ اس کے فضل سے یہ سب کچھ ہو، اس کی مہربانی سے ہو. فرمایا اگر ساری زمین گناہوں سے بھر جاوے تو توبہ سب کو مٹا دیتی ہے. دیکھیے نا، بارود ذرا سی ہوتی ہے مگر بڑے بڑے پہاڑوں کو اڑا دیتی ہے. بارود تھوڑا سا ہوتا ہے اور پورے پہاڑ کو اڑا دیتا ہے. توبہ کا کلمہ ندامت کے ساتھ جو دل سے نکلے، الفاظ تو تھوڑے سے ہیں لیکن سارا گناہوں کا پہاڑ ختم ہو جائے گا. گناہوں کے پہاڑ کو ختم کر دے گا. جیسے بارود میں یہ طاقت موجود ہے، ایسی سچی توبہ میں اس سے زیادہ طاقت موجود ہے. گناہوں سے بھری ہے اس کی زندگی، اور ایسے گناہ کے زبان پہ لا بھی نہیں سکتا. تصور کرتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن دل سے نکلے ہوئے توبہ کے الفاظ، اس میں یہ طاقت ہے کہ سب ختم کر دے، سب ختم ہو جائے. یہی وجہ تو ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ کرنے والے جب توبہ کرتے ہیں تو ایک وقت ہوتا ہے وہ ولی بن جاتے.
بلکہ ولیوں کے سردار بن جاتے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر تو بعضوں کو صحابی مل گئے، صحابیت کا مرتبہ مل گیا. توبہ کے اندر ایسی طاقت موجود، اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اپنے گناہ سوچ سوچ کے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اپنے گناہوں کا خیال کر کے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پچھلے پہ توبہ کیجئے، آگے کے لیے ہمت کیجئے، آگے کے لیے ہمت. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے بھائی. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. یا ارحم الراحمین، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ہم سب کی ظاہری باطنی اصلاح فرما. اے مولا کریم اندرونی بیرونی بیماریوں سے محفوظ فرما، ظاہری باطنی صحت نصیب فرما، روحانی جسمانی صحت نصیب فرما. اے مولا کریم ہم سب کو ایمان کی حقیقت نصیب فرما، ایمان والی صفات بھی نصیب فرما. مولا کریم ایمان والا جذبہ بھی نصیب فرما، ایمان والے اخلاق بھی نصیب فرما. اے مولا کریم ہمیں نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ فرما، بری صحبت سے برے لوگوں سے محفوظ فرما، نیکوں سے محبت نصیب فرما، نیکی سے نسبت نصیب فرما. یا ارحم الراحمین ہمیشہ روحانی اور مادی نعمتوں والی زندگی نصیب فرما، نعمتیں دینے کے بعد چھن جانے سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین ہر قسم کی زمینی آسمانی آفات سے محفوظ فرما، ہر آنے والا دن ایمان اور عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما. ہمیں نیکیوں پہ استقامت نصیب فرما، گناہوں سے پرہیز اور تقوی عطا فرما. یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے ہماری زندگیاں، صلاحیتیں، وسائل اپنے دین کی حفاظت اشاعت کے لیے اخلاص کے ساتھ قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا